قرآن کی جو عظمت ہے وہ دو قسم کی آیات کے اندر، ایک آیات کونیہ ہیں جو مخلوق کے اندر ہیں، آسمان میں ہیں، وما سب جو زمین میں ہے، فی السماوات وما فی الارض، اور ایک وہ آیات ہیں جسے ہم آیات شرعیہ کہتے ہیں، دیٹ از ان دا قرآن اینڈ ان سنہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافر کا بچہ ہو یا نان مسلم کا بچہ ہو یا مسلمان کا بچہ ہو، آیات کونیہ پہ غور و فکر، مخلوق پر غور و فکر، اپنی ذات پہ غور و فکر واجب ہے، مینڈیٹری ہے، اور اس کو منقطع اور ابینڈن اور نگلیکٹ کر کے انسان آیات شریعہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہت سے لوگوں کا ایمان قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس لیے تکمیل تک نہیں پہنچتا کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ جو ایک ریلیٹیوٹی ود دی کریشن ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، جو اونٹ دیکھنے کا حکم ہے اور جو اللہ کی، so if you will not match the verses of Quran with the verses in the heavens and the earth, your iman cannot be actualized and spiritualized and maximized, and for that you need to do the tafakkur and the ponderings۔ اور اللہ کہتے ہیں اے جن و انس، اگر تمہارے اول اور آخر، جن اور انس تمہارے اول اور آخر سارے لائن میں کھڑے ہو جائیں اور سب فاجر ہو جائیں، everybody becomes a sinner of God, yet you cannot deduce, you cannot subtract a decimeter, a centimeter, a decimal from the milkiyat and the sultanate of God, of Allah subhanahu wa ta'ala, and all jinns and human beings، انسانوں اور جنوں، if the first and the later, the former and the later، اگر پہلے اور آخری سارے مل کے ایک صف میں کھڑے ہو کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، it still will not add to anything to the kingship of Allah subhanahu wa ta'ala, because it doesn't matter۔ And Allah says again in the hadith, Ya ibadi, O my men, if the jinns and the ins and the first and the last، the پہلے اور آخری مل کے جن انسانوں کے سارے اپنی ساری ضروریات میرے آگے رکھ دیں، جائز نہ جائز، لیگل اور انلیگل، اور میں سب کو پورا کر دوں، it will not make an impact on the sultanate and kingdom of the Rahman to an extent کہ تو ایک پن لے، ایک سوئی سمندر میں ڈال، اور وہ سوئی جو واپس لے کے آئے گی وہ بھی زیادہ ہوگا، اس سے بھی وہ بھی زیادہ ہے، اس کی بھی ٹکر کا تو رحمان کی طاقتوں اور اس کی سلطنتوں اور اس کی خزانوں کے اندر سے کمی نہیں کر سکتا۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، نہ آپ کے سجدے سے، نہ آپ کے رکوع سے، نہ آپ کی اپریسیشن سے، نہ آپ کی حمد سے، نہ آپ کی ایکنالجمنٹ سے، بلکہ اللہ تو کہتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ کی حمد ہے جب کچھ بھی نہیں تھا اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی حمد ہے۔ پانی دونوں پودوں کو ایک ہی جاتا ہے، ایک کی جڑیں ملی ہیں، ایک کی لے جائیں، لیکن دونوں کو پھل لگتا ہے، دونوں کی شان ڈفرنٹ ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ایک پھل کو دوسرے پھل پہ فضیلت ہے۔ تو یہ بتا کھاتے ہوئے تو نے یہ کیوں نہیں سوچا، پانی ایک میں جا کے اورنج جوس بنتا ہے، ایک میں جا کے کینو بنتا ہے، ایک میں جا کے ٹماٹر بنتا ہے، ایک میں جا کے انگور بنتا ہے، پانی ایک ہے اس کے اندر۔ تجھے یہ کیوں نہیں آیا جو یہ کر سکتا ہے؟ یار اس کی شان کیا ہو؟ ملاقات کا عشق پیک پر ہو تو موت سے ہو جاتی ہے محبت، اور موت سے انسان کو محبت ہو پھر حرام حلال اس کے لیے آسان مشکل نہیں ہوتا، مگر جسے ہو جائے بہن کی بیماری and he hates death and he hates meeting Allah، تو اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کر کس سے؟ نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جس میں اللہ سے ملنے کا طلب نہیں، وہ نماز تو دور کی بات ہے، وہ کمر بھی نہیں اٹھا سکتا اللہ کی خاطر، یہ بہت بھاری ہو جاتی۔ اس لیے تو آج ہماری نمازیں دیکھ لیں، وہ جو اس میں خارش، کھجلی، وضو نہیں ہونا، پراپر نہیں، ٹائم نہیں لگانا، اچمنی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، قرآن چلتا ہے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، یہ کیوں ہے؟ یہ ایمان ہے۔ حرام حلال کی کوئی بات نہیں ہوتی جب اللہ کے ساتھ ایک لمٹ لیس محبت ہوتی ہے، اور محبت ہو نہیں سکتی جب معرفت ہو نہیں، معرفت ہو نہیں سکتی جب غور و فکر ہو نہیں، غور و فکر ہو نہیں سکتا جب تک کہ ایک انسان میں بغیرتی ختم ہو اور غیرت مند احساس ہو کہ یار میں اس کا کام دیکھ کے تو قصیدے لکھ دیتا ہوں اور اس کا کام دیکھ کے میرے سے 4 لفظ نہیں نکلتے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ کتنا کیا کرتا کیا ہے۔